اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے اپنے ISI مخالف حلف نامے کو خارج کرنے کے رجسٹرار کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ سابق جج نے اپنے حلف نامے میں کہا تھا کہ ISI کے ایک سینئر افسر نے ان پر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، جس سے انکار پر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے فارغ کر دیا گیا۔ رجسٹرار کے دفتر نے جسٹس صدیقی کے حلف نامے کو اس اعتراض کے ساتھ واپس کر دیا تھا کہ چونکہ اس درخواست میں الزامات لگائے گئے ہیں اور نامناسب زبان استعمال کی گئی ہے، لہٰذا سن 1980 کے سپریم کورٹ کے قواعد کے تحت اس کی سنوائی نہیں کی جا سکتی۔ تاہم اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی تازہ اپیل میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ رجسٹرار کی جانب سے کیے گئے اعتراضات کو مسترد کر کے حکم دیا جائے کہ ان کا حلف نامہ ریکارڈ پر رکھا جائے اور ان کے کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے بھی رکھا جائے۔ جسٹس صدیقی کا موقف ہے کہ ان کی 21 جولائی سن 2018 کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی میں تقریب پر بطور جج ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا فیصلہ کرنے والے ججز کے لیے بھی ان کا حلف نامہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کر پائیں۔ یاد رہے کہ جسٹس شوکت کے اس بیان حلفی کو سپریم کورٹ میں ان کے وکیل حامد خان ایڈوکیٹ نے پڑھ کر سنایا تھا۔ ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور شوکت عزیز صدیقی کے درمیان ملاقاتوں کے بارے یہ وہی بیان حلفی ہے جسے وفاقی حکومت نے 10 جون 2021 کو گمراہ کن اور بے بنیاد قرار دیا تھا۔ جسٹس صدیقی کی جانب سے دائر تازہ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ان کا حلف نامہ جو سپریم کورٹ رجسٹرار نے خارج کر دیا ہے اس کیس کے حقائق اور خوبیوں پر اثر ڈالتا ہے، لہٰذا اسے ریکارڈ پر رکھنا ضروری ہے۔ درخواست میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ رجسٹرار کے دفتر کی جانب سے حلف نامہ جس بنیاد پر خارج کیا گیا وہ مضحکہ خیز ہے کیونکہ بیان حلفی میں کسی قسم کا مبہم مواد یا زبان استعمال نہیں کی گئی تھی۔ جسٹس صدیقی نے کہا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا آرڈر 17 رول 5 لاگو نہیں کیا گیا۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ درخواست کے ساتھ منسلک کیے گئے حلف نامے میں وہی مواد تھا جو درخواست گزار کے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے انہیں شو کاز نوٹس کے جواب کا حصہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حلف نامے میں کچھ بھی نیا شامل نہیں کیا گیا جو شو کاز نوٹس کے جواب میں پہلے سے ریکارڈ پر موجود نہ ہو۔ یاد رہے کہ معزول جج شوکت عزیز صدیقی نے اپنے بحالی کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے حلف نامے میں کہا تھا کہ انہیں ISI کے فیض حمید نے نواز شریف نااہلی کیس میں آرمی چیف کا حوالہ دے کر ریاست کی مرضی کا فیصلہ سنانے کے لیے کہا، لیکن جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو انہیں بتایا گیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ان کی 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ 8 جون سن 2021 کو سپریم کورٹ میں حامد خان کی جانب سے پڑھے جانے والے جسٹس صدیقی کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ خفیہ والے کس طرح عدلیہ کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسی ہی کچھ بات جسٹس صدیقی نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے اپنے خطاب کے دوران کی تھی، جس کی پاداش میں انہیں تب کے چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے بذریعہ سپریم جوڈیشل کونسل نہایت پھرتی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فارغ کر دیا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنے حلف نامے میں موجودہ DG ISI کا ایک فقرہ کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ جب جنرل فیض حمید نے ایک ملاقات کے دوران مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نواز شریف کی احتساب عدالت سے سزا کو برقرار رکھیں گے تو میری جانب سے ہر صورت آئین اور قانون پر عمل کرنے سے متعلق جواب سن کر جنرل فیض نے یکدم کہا کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شوکت عزیز صدیقی کے مطابق جنرل فیض حمید نے بطور DG ISI 2 مرتبہ ان سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے یقین دہانی چاہی کہ نواز شریف کی 25 جولائی سن 2018 کے الیکشن سے پہلے ضمانت نہ ہو سکے۔ جسٹس صدیقی کے مطابق پہلی ملاقات 26 جون سن 2018 کو ہوئی جبکہ دوسری ملاقات 19 جولائی سن 2018 کو ہوئی۔ جنرل فیض حمید انہیں اسلام آباد انتظامیہ کی نمبر پلیٹ والی گاڑی میں ملنے آتے رہے۔ شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان ایڈوکیٹ کے مطابق 29 جون سن 2018 کی ملاقات میں جنرل فیض حمید نے پہلے جسٹس صدیقی سے اپنے ماتحت بریگیڈیئر عرفان رامے کے رویے کی معافی مانگی اور کہا کہ کوئی راستہ بتائیں، یہ ISI کے وقار کا معاملہ ہے۔ اس پر شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ آپ کو عدالت کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، بطور جج میں قانون سے باہر نہیں جا سکتا، ہائی کورٹ کا حکم سپریم کورٹ ہی تبدیل کر سکتی ہے یا ختم کر سکتی ہے۔ جسٹس صدیقی کے مطابق جواب میں انہیں یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ قانون کے مطابق عمل کرے گی۔ جسٹس صدیقی کے مطابق یہ باتیں کرنے سے پہلے جنرل فیض حمید نے کمرے موجود لوگوں کو باہر جانے کا کہا۔ جب لوگ کمرے سے نکل گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر احتساب عدالت وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر کو سزا دے تو ہائی کورٹ میں اپیل کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کا یہ سوال میرے لیے حیرت کا باعث تھا کہ جنرل فیض ملزمان کی سزاؤں کے بارے میں اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور کوئی تاثر نہ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ عدالتی طریقہ کار سے واقف ہیں اور اس سے بھی کہ ٹرائل کا کیا نتیجہ نکلے گا، تو پھر آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں۔ جواب میں جنرل فیض نے مجھ سے سیدھا سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس اس فیصلے کے خلاف اپیلیں آئیں تو آپ کیا کریں گے، تو میں نے جواب میں کہا کہ میں جج کے حلف کے عین مطابق مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر کروں گا کیونکہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس پر جنرل فیض حمید نے جو کہا وہ میرے لیے انتہائی مایوس کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔
शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि दूसरी मुलाकात में जनरल फैज़ हमीद ने उनसे कहा कि वो ये यकीन दहानी चाहते हैं कि 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो और इस अदालती कार्रवाई को काबिल एतमाद बनाने के लिए मेरी सरबराही में कायम बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस पर मैंने उन्हें जवाब दिया कि अगर मैं रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद से मुतमिन हुआ कि सज़ा में इजाफा होना चाहिए तो मैं सज़ा में इजाफे का नोटिस जारी करने में ज़रा भी देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर फैसला कानून की नज़र में दुरुस्त ना हुआ तो मैं किसी की दुनिया के लिए अपनी आखिरत ख़राब नहीं करूंगा। शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना है कि जनरल फैज़ मेरे इस जवाब से नाखुश हुए और अपने साथियों के हमरा मेरे घर से चले गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।